السلام علیکم، غزالہ نعیم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی 18ویں سحری کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کے فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بہت زیادہ آپ کو رمضان المبارک میں روحانی جو بالیدگی ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارا وہ ربط اور وہ تعلق قائم ہو جائے جو روزے کا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ دوبارہ میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ ہم جو ہے اب آخری ایام جو ہے وہ شروع ہونے والے ہیں لیلۃ القدر والے، تو اس حوالے سے جو ہے حواس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ اور دیکھیں حواس جو ہیں بیداری کے وہ ہمارے اندر اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ پابند ہیں، مقید ہیں اس میں۔ ہمیں یعنی کہ ایک دن گزرے گا تو پھر دوسرا دن آئے گا، دوسرا دن گزرے گا تو پھر تیسرا دن آئے گا، جس طرح ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جو ہیں 18ویں روزے تک پہنچے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پہلا روزہ رکھا اور ہم ایک دم 18ویں پہ پہنچ گئے۔ یہ تو بیداری کے حواس ہو گئے جس کو قرآن پاک میں نہار کے حواس کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں مفہوم ہی بیان کروں گی کہ ہم ادھیڑ لیتے ہیں دن پر سے رات کو اور رات پر سے دن کو۔ بیچ میں سحری میں جگانے والے وہ باہر گلی میں جو 3 بجا کے جگاتے ہیں وہ آگے تو میں نے تھوڑی ویڈیو روک دی۔ اچھا، اس طرح خواب کے حواس ہیں، رات کے حواس ہیں، لیل کے حواس جن کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ان حواس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم اور اسپیس چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ حواس میں جو کام ہم بیداری میں کرتے ہیں، کرتے تو ہم خواب میں بھی وہی ہیں، یعنی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، غم زدہ بھی ہوتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور ہر طرح کی جو کیفیت ہماری بیداری میں ہوتی ہیں وہی خواب میں ہوتی ہیں۔ اور لیکن خواب میں ہم لاہور بھی چلے جاتے ہیں، خواب میں ہم خانہ کعبہ بھی چلے جاتے ہیں، خواب میں ہم امریکہ بھی چلے جاتے ہیں، خواب میں ہم چاند پہ بھی چلے جاتے ہیں، جہاں بھی یعنی کہ ہمارے وہاں پہ ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ یعنی ٹائم کی اسپیڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہماری گرفت میں کسی طرح نہیں آتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم روزے کے اندر بھی ہمارے حواس میں جو رد و بدل ہوتا ہے، ہمارے حواس کی جو اسپیڈ تیز ہوتی ہے، تو یوں سمجھیں کہ جو خواب والے حواس ہیں ہمارے وہ بیداری میں روزے کی بالیدگی سے، کم کھانے سے، کم سونے سے، کم دنیاوی معاملات میں جو ہے حصہ لینے سے، یعنی کہ حصہ تو لیتے ہیں، کوئی کاروبار سے روزے میں منع نہیں کیا گیا، یا آپ کے جو دیگر کام کاج ہیں گھریلو ان سے بھی منع نہیں کیا گیا، سب کچھ کریں آپ، مگر ذہن ہم وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ہم وقت جب آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور آپ کے حواس کی اسپیڈ اللہ کی تجلی کے پروگرام پر عمل کرنے سے، دیدار کے پروگرام پر عمل کرنے سے، جیسے جیسے آپ کے حواس مجلہ ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، شکل سے پاک ہوتے ہیں، تو لطیف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے جو فرسٹ پارٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ رمضان جو ہے اس میں ہم انبیاء کرام کی طرز فکر والے ماحول میں داخل ہوتے ہیں، جہاں پہ جب ہم قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، اللہ کی وحی ہے جو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی۔ اور اگر ہمیں وہ فہم، وہ فراست اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جس سے ہم قرآن پاک کی کے انوار سے واقف ہو سکیں، تو اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ نور کی کیفیت ہمارے جسم میں سرایت کرتی ہے، اور ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یا حی یا قیوم، اور جو بھی آپ کو روزمرہ ذکر اذکار دیے گئے ہیں وہ آپ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔
تو لازمی بات ہے کہ ہمارے حواس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر انوار اور تجلیات ذخیرہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سے کچھ تھوڑا اور بھی شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے ادھیڑ لینے والے دن پر سے رات کو اور رات پر سے دن کی آیت کو آپ کو بتائی۔ یہ کہ حواس ایک ہی ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ وہ یہی حواس جو ہیں وہ غیب میں سفر کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کے انسان جو ہے انہی حواس سے برزخ، اعراف، ملائکہ اور ملائے اعلیٰ سے کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا، اور پورا کیا اس کو 10 دن سے، تب پوری ہوئی تیرے رب کی مدت 40 رات۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور غیبی انکشافات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر، تو اس میں بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 40 دن کا ہم نے وعدہ پورا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 رات کوہ طور پر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 40 دن اور 40 رات موسیٰ علیہ السلام پر رات کے حواس غالب رہے۔ رات کے حواس، خواب کے حواس، غیب کے حواس، جس میں ہمارے حواس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں، روزمرہ ہمارا مشاہدہ ہے، مگر روزے کے اندر جو ہے وہ بیداری بھی یہ حواس منتقل ہوتی ہے۔ اچھا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات ہی رات ادب والی مسجد، مسجد الحرام سے پرلی مسجد، مسجد الاقصیٰ تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھا دیں اپنی قدرت کے نمونے۔ وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ اب رات کے حواس میں سونے کی حالت میں نہ تو ہم کھاتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ ارادتاً ذہن کو دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا جسم جو ہے وہ باڈی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بستر پہ ہے اور کوئی بھی عمل اس وقت نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اب وہ حواس جب ہمارے غیب کے حواس، جیسے جیسے ہمارے روزے رکھنے کی اور روزوں کی تعداد آگے بڑھتی ہے، تو آخری جو 10 ایام ہیں اس میں لیلۃ القدر جو ہے اس کو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ 10 دن خواتین و حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں، مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، خواتین گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اللہ کے انوار اور تجلیات کو ذخیرہ کر سکیں، اور پھر پورا سال وہ انوار اور تجلیات ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری زندگی کی جو بھی کارکردگی ہے اس کو استعمال کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ اب جب 1 مہینہ ہم پوری ٹریننگ کر لیتے ہیں، کوئی بھی ٹریننگ کا پروگرام اگر کسی آفس میں، کسی ادارے میں کروایا جاتا ہے، تو ایک خاص ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے پھر وہ جو بھی ان کا سٹاف ہے وہ پورا سال اسی کے اوپر عمل کرتا ہے، اور وہ جو نتائج کوئی ادارہ چاہتا ہے حاصل ہو تو وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب روزے کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہیں، یعنی کوئی اجر و ثواب ناپ کے نہیں ہے، تول کے نہیں ہے کہ 10 گنا آپ کو ثواب ملے گا، 10 گنا آپ کو اس کا اجر ملے گا، ایسا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں روزے رکھیں، تو روزے میں اللہ تعالیٰ خود آپ سے، اب اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہماری رگ جان کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، اور میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں، تو مجھے دیکھتے کیوں نہیں، تو مجھے تلاش کیوں نہیں کرتے؟ جہاں ایک ہیں ہم، وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں ہم 3 ہیں وہاں چوتھا اللہ ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ اور بات ہے کہ ہم نے نہ وہ ٹریننگ دی گئی، نہ ہمیں وہ پیکج دیا گیا، نہ ہمیں اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ
سے ہم وقت ہر لمحہ کنیکشن میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری زندگی شروع ہوئی ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جب چاہیں گے تو ہماری زندگی کا اختتام ہوگا۔ اب جب ہم ليلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں تو ليلۃ القدر کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول کے حوالے سے جو آیات سورہ بقرہ میں نے بیان کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ یہی کہا گیا کہ یہ جو ہے شب قدر میں نازل ہوا قرآن جو ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے میں کہتے ہیں کہ 30,000 دن ہوتے ہیں، 30,000 راتیں ہوتی ہیں، دونوں کو پلس کیا جائے تو وہ 60,000 کی تعداد بنتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے سے بھی شب قدر بہتر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حواس کی رفتار انسان کی 60,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ جتنا زیادہ ٹریننگ اس کی یکسوئی کے ساتھ ہوگی، وہ ان انوار اور تجلیات کو اس رات میں محسوس کرے گا، اور اگر اس نے صحیح طریقے سے پورے ادب کے ساتھ، پورے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے جو روزے کے مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے اگر روزے رکھے ہیں تو یقیناً وہ روزے کے جو ہیں اس سے جزا سے مستفید ہوگا۔ اور جس طرح سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھا رہے ہیں، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی کہ آپ کی وہ کیفیت ہو جائے کہ آپ جینے میں زندگی کے تمام اعمال آگے، آپ نے جو کچھ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک آپ کی زندگی کے اندر جتنے تقاضے ہیں وہ سب کے سب آپ کے موجود ہیں۔ اور موت سے مراد یہ نہیں کہ آپ مر گئے، بلکہ آپ رات کے حواس آپ کے ساتھ تھے جب سے آپ کی پیدائش ہوئی، ہر عالم میں دن اور رات کے تقاضے آپ کے ساتھ رہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اگر آپ نے اس پیکج کو استعمال کر لیا کہ آپ کی اتنی ٹریننگ ہو گئی کہ آپ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کریں، اللہ کی قربت، اللہ کی نسبت، حضوری کی کیفیت آپ کی ہو جائے، آپ کو یہ لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کم درجہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت اگر ہماری ہمہ وقت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے بخوبی واقف ہیں، ہمیں یعنی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہے تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اعمال کریں گے جن سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، اور کسی کا برا نہیں چاہیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ اور جب ہم یہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نہیں کریں گے، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، تو پھر یقیناً ہم جو ہے حقوق اللہ کی طرف جو ہماری ادائیگی ہے وہ بھی پیور ہوتی چلی جائے گی، خالص ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ شب قدر کی پاک راتوں کو ہم رمضان المبارک کی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، اور بعض روایات میں ہے کہ 27ویں شب کو جو ہے شب قدر ہوتی ہے، 29ویں شب، جس میں جہاں آپ کی حواس کی اسپیڈ جو ہے 60,000 گنا ہو جائے گی، وہی آپ کی شب قدر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ شب قدر کے حواس ہمیں حاصل کرنے کی بہت خلوص سے، بہت محبت سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حواس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان سے مستفید ہوں، اور پورا سال ہمارا تعلق باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح قائم رہے جس طرح رمضان میں ہم اہتمام
کام کر کے، ہم نے کوشش کر کے، جدوجہد کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، ترک کے پروگرام پر عمل کر کے، دیکھیے کھانا پینا جو ہے ہم نے ترک کیا تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ اور جب یہ احساس غالب ہو تو ہم ہر برائی سے ترک کریں گے، اور جیسے جیسے ہمارا ترک بڑھتا جائے گا، ہمارے اندر انوار اور تجلیات جذب کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہماری کثافت، ہماری گندگی، ہماری غلاظت، جو دنیا میں ہر وقت منفی سوچ، دوسروں کی نا بھلائی چاہ کے ہم اپنے اندر کثافتیں جمع کرتے ہیں، ان سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک شب قدر کی طاق راتوں میں جو ہے شب بیداری کے پروگرام ہوتے ہیں، جن میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک، تراویح کی نماز کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوافل خصوصی طور پہ ادا کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آج کل ہم دیکھیں کہ ہم موبائل سب ایوری باڈی یوز کر رہے ہیں، اور اس میں مختلف پیکیجز دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی تو ایک ہفتے کا پیکیج ہوتا ہے کہ آپ اتنا بیلنس ڈالیں تو آپ کو تمام فیسلٹیز جو موبائل فون میں ہیں، بہت سارے اس کے ایپس ہیں، وہ ورکنگ کریں گے۔ ایک ہفتے کے لیے اگر آپ نے اس میں پیکیج ڈال دیا تو وہ ایک ہفتہ کریں گے۔ اگر آپ نے 15 دن کا ڈالا تو 15 دن اس سے آپ مستفید ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے 1 ماہ کا ڈالا ہے تو 1 ماہ آپ جو ہے فون کی تمام سروسز سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح روزہ وہ پیکیج ہے کہ جس میں آپ سال بھر، اگر آپ نے یہ ذخیرہ کر لیں ساری لہریں انوار کی، نور کی، تو پورا سال جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اور اللہ کے رب کے ساتھ، اللہ کی قربت کے ساتھ انشاءاللہ گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی، اور یقیناً ہم اپنی آخرت کے لیے بھی اچھے سامان تیار کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ کی محبت میں، کہیں ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ ہم سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرضیت، جو روزے فرض ہم پہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیے گئے ہیں، ہم ایسے روزے رکھیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رکھتے تھے، اس طرح ہمارے تمام تبا تابعین رکھتے تھے، ہمارے اولیاء کرام نے رکھے، ہمارے صالحین مومنین نے رکھے، ویسے ہی روزے ہم سب کو اللہ تعالیٰ رکھیں گی، توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں رمضان میں ویسے بھی ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کھانا تو کم چاہیے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اتنا اضافہ کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں دسترخوان کتنے وسیع ہو جاتے ہیں، کتنے اللہ کی نعمتیں ہم جو عام دنوں میں نہیں کھاتے وہ رمضان میں ہم سب کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو اپنے جو ہمارے ایسے نادار، مسکین، ضرورت مند بھائی بہن ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہوئے اپنے رمضان میں ان کو بھی شامل رکھیں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنی ضروریات میں سے نکال کے ان کو بھی آپ ان کا حصہ پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں خیر و برکت اور اضافہ فرمائیں گے۔ آپ سب کے لیے دعا گو، وزالہ نے عظیم انشاءاللہ بیچ میں میری کوشش ہوگی کہ شب قدر میں جو ہم رات کی شب بیداری کے پروگرام کے لیے نوافل اور اذکار کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی آپ کے لیے وہ بھی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔